بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رحمت سے نا امیدی۔ اسلام میں خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ خدا کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے خدا کی رحمت اور معافی سے نا امید نہ ہو، اور اگر تم توبہ کرو تو خدا ہر گناہ بخش دیتا ہے کیونکہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 54۔ ایک اور مقام پر خداوند تعالیٰ اپنی رحمت سے نا امید ہونے والے کو کافر قرار دیتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو اس کے اندر کوئی ایسا محرک نہیں رہ جاتا کہ جس کی بدولت وہ اچھے اور پسندیدہ کام انجام دے یا چھوٹے بڑے گناہوں اور ناروا کاموں سے اجتناب برتے، کیونکہ دونوں چیزوں کا اصلی محرک رحمت کی امید اور خدا کے عذاب سے نجات ہے، اور یہ امید اس شخص کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ چنانچہ دلی کیفیت اور اندرونی صفات کے لحاظ سے اس شخص میں اور ایک ایسے شخص میں جو کسی دین اور قانون کا پابند نہ ہو رتی بر فرق نہیں ہوتا۔ غیظ و غضب۔ غصہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے ظاہر ہونے پر وہ انتقام پر تل جاتا ہے، اور انتقام لینے پر اس سے اندرونی راحت ملتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان اس حالت میں اپنے نفس پر قابو پانے میں رتی بھر سستی بھی برتے تو اس کی عقل سلیم فوراً غیظ و غضب سے مغلوب ہو جاتی ہے، پھر ہر برا اور ناجائز کام اسے درست نظر آتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس حالت میں وہ ہر درندے سے زیادہ خونخوار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اس حالت کے ہیجان پر قابو پانے کی بے حد تاکید کی گئی ہے اور اس سے مغلوب ہونے کی مذمت کی گئی ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو طیش پر قابو پا لیتے ہیں اور غیظ و غضب کی حالت میں بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ العمران آیت 134۔ اہل ایمان کی علامت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جنہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى آیت 37۔ رشوت۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں فیصلہ دے یا ایسا کام انجام دے جو اس کے فرائض میں شامل ہو اور اس کے بدلے میں نقدی یا کوئی تحفہ قبول کرے تو اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں رشوت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا اجتماعی دینی خوبیوں مثلاً عدالت سے محروم ہو جاتا ہے اور عذاب خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس بارے میں کتاب و سنت میں صراحت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور اس شخص پر جو ان کے درمیان رابطے کا کام دے لعنت بھیجی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فیصلہ دینے کے سلسلے میں قاضی کا رشوت لینا خدا سے کفر کرنے کے برابر ہے۔
بلا شبہ یہ سب مذمت اس رشوت کی ہے جو صحیح فیصلہ کرنے اور عادلانہ عمل انجام دینے کے لیے لی جائے، اور جو رشوت غلط فیصلہ کرنے اور ظالمانہ عمل انجام دینے کے لیے لی جائے وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی زیادہ سخت ہے۔ چوری ایک مذموم اور ناجائز پیشہ ہے جو معاشرے کے مالیاتی تحفظ کے لیے خطرے کا موجب ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا اولین سامان وہ مال و اسباب ہے جو اس کے عمر بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس کے گرد معاشرتی تحفظ کا ایک حصار کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز سے محفوظ رہے اور معاشرے کی زندگی کا سہارا بن سکے۔ بلا شبہ اس حصار کو توڑنا اور امن و امان میں خلل ڈالنا ایک شخص کی عمر کو اکارت کرنا ہے جو اس دولت کے کمانے میں صرف ہوئی ہے، نیز یہ عام لوگوں کی سرگرمیوں کے ایک بڑے حصے کو معطل کرنے اور ان کے ہاتھ کاٹ دینے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس قابل نفرت عمل جس کے خیانت ہونے کی چور کا ضمیر خود گواہی دیتا ہے کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو اور اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ سورہ مائدہ آیت 38۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اسلام کی نگاہ میں کم تولنا گناہ کبیرہ ہے۔ کلام مجید میں اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو سرزنش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وائے ہو کم فروشوں پر، کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ تطفیف آیات 1 تا 5۔ کم فروش تاجر لوگوں پر ظلم کرنے اور چوری کے ذریعے ان کے مال پر قبضہ جمانے کے باعث لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور بتدریج گاہکوں کے اور بالآخر اپنے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسلام میں گناہوں کی سزا۔ اسلام نے اس قسم کے برے اعمال کو گناہ کبیرہ کا نام دیا ہے اور خدا نے ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے کلام میں صریح طور پر عذاب کی وعید دی ہے۔ اس کے علاوہ کہ ان میں سے بعض گناہوں کی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اسلام نے ان کا ارتکاب کرنے والوں کا اگرچہ وہ یہ گناہ ایک دفعہ ہی انجام دیں، عدالت کا اعزاز منسوخ کر دیا ہے، یعنی ان کا انسانی معاشرے کے ایک صالحہ رکن ہونے کا رتبہ سلب کر لیا ہے۔ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ اپنی عدالت کھو دیتا ہے اور ان مراتب سے محروم ہو جاتا ہے جن سے معاشرے کے ارکان میں سے ایک صالحہ رکن بہرہ مند ہوتا ہے۔ وہ حکومت اسلامی کے مختلف کاروبار میں سے کسی کا نظم و نسق نہیں سنبھال سکتا، چنانچہ نہ تو وہ سرکاری عہدہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی امام جماعت ہو سکتا ہے۔ اس کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور وہ کسی کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی۔ وہ جب تک توبہ نہ کرے اور مسلسل پرہیزگاری سے اپنے اندر عدالت کی صفت دوبارہ نہ پیدا کر لے، اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ کام اور سزا کی اہمیت۔ کام اور محنت وہ بنیاد ہے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے اور یہی ہر
پیدا کی گئی چیز کی بقا کا ضامن ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کے ہر فرد کے حسب حال اس سے وسائل مہیا کیے ہیں جنہیں بروئے کار لا کر وہ فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ کل اپنے مریدوں سے کہا پیر مغاں نے، قیمت میں یہ معنی ہے درناب سے وہ چند، زہر اب ہے اس قوم کے حق میں افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خود دار و ہنر مند۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ انسان کو جو کہ قدرت کی سب سے زیادہ پر اسرار مخلوق ہے اور جس کی ضروریات بھی دوسری مخلوق سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت بھی ہے تاکہ وہ اپنی بے شمار حاجتیں پوری کر سکے اور خاندان کے نظام کو برقرار رکھ سکے جو اسے قدرتی طور پر تشکیل دینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو ایک فطری اور اجتماعی دین ہے، کام اور محنت کو واجب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے اور گزر بسر کرنے کے لیے رزق حلال کمانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اسلام کی نظر میں بیکار رہنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو دیکھتے جس کی طاقت اور توانائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعجب کا موجب ہوتی تھی تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ کیا یہ شخص کوئی کام کاج کرتا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نفی میں دیا جاتا تو آپ فرماتے تھے یہ ہماری نگاہ سے گر گیا ہے، یعنی ایک بیکار آدمی کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی پسند اور ذوق کے مطابق ان مختلف پیشوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے جن کی ہدایت خدا نے انسانی ذہن کو فرمائی ہے۔ اس طرح وہ اپنی روزی کمائے اور معاشرے کے بوجھوں میں سے ایک بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لوگوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان فقط کوشش اور محنت کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ نجم آیت 39۔ المختصر، اسلام نے محنت، کوشش کرنے اور قوت بازو سے روزی کمانے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ اپنی قوت سے قوت حاصل کر مفت خوری حرام خوری ہے۔ اسماعیل میرٹھی۔ اسلام نے سخت ترین لمحوں میں بھی اقتصادی سرگرمیوں کو فراموش نہیں کیا، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے جس کا نام ہشام تھا یوں ارشاد فرمایا، جس دن سپاہی ایک دوسرے کے مقابلے میں صفیں باندھے کھڑے ہوں اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، اس دن تم بھی اپنے اقتصادی فریضے اور روزی کمانے کے لیے ضروری کوشش کو نظر انداز نہ کرو اور ان مشکل حالات میں بھی اپنی مالی کوششیں جاری رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ سستی کی وجہ سے بیکار رہنے کی اسلام میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ بیکاری کی مذمت۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کام اور محنت ایک ایسا راستہ ہے جو قدرت نے انسان کو دکھایا ہے تاکہ وہ اس پر چل کر نیک بختی کی زندگی گزار سکے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق اور فطرت کے راستے سے انحراف، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو لازماً نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب ایسی چیز سے انحراف کیا جائے کہ جس پر زندگی کے نظام کی بنیاد قائم ہے، تو دنیا اور آخرت کی بدبختی کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اسی بنا پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاموں میں سستی اور تھکاوٹ کا اظہار نہ کرو، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں کھو بیٹھو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو بیکاری کی عادت ڈال کر اپنی زندگی کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ آج کل نفسیاتی اور معاشرتی تحقیق سے بخوبی واضح ہو گیا ہے کہ اجتماعی خرابیوں کے بڑے حصے کی وجہ بیکاری ہے۔ یہ بیکاری ہی ہے جو معاشرے کے اقتصادی اور تہذیبی پہیے کو گھومنے سے باز رکھتی ہے اور ہر قسم کی اخلاقی گراوٹ اور توہم پرستی کو رواج دیتی ہے۔ کھیتی باڑی اور اس کے فوائد۔ کھیتی باڑی کہ جس کے ذریعے معاشرے کو کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا ہے، اپنی اہمیت کی بنا پر سب سے زیادہ پسندیدہ انسانی پیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس پیشے کو اختیار کرنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے یا سبزی اگائے کہ جسے انسان، پرندے اور چرندے کھائیں، اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو زراعت سے بہتر ہو اور جس کا فائدہ اس کے مقابلے میں زیادہ عام ہو، کیونکہ اچھے اور برے لوگ نیز چرندے اور پرندے سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زبان حال سے دعائیں دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسانوں کا مقام ہر مقام سے بلند ترین ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی فطری قوت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ ایک معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے معدوم ہونے اور نظام شمسی کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی گھڑی آ پہنچے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور اسے لگانے کی مہلت ہو تو اسے لگا دو، یعنی دنیا کے معدوم ہونے کا خوف تمہیں اس نیک کام کے انجام دینے سے باز نہ رکھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص پانی اور مٹی یعنی طبعی وسائل رکھتا ہو مگر اپنی انسانی قوت کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کام میں نہ لائے اور تنگ دستی کی حالت میں بھیک مانگ کر گزر بسر کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ خود اعتمادی۔ اعتقادات کے باب میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کا آفاقی پروگرام یہ ہے کہ انسان خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے اور کائنات کے پروردگار کے سوا کسی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے۔ سبھی کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا خدا ہے اور سبھی اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں بجز ان کے جو خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفس پر اعتماد رکھے اور آزادی کا جو تحفہ خدا نے اسے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی جو وسائل اس نے اسے عطا کیے ہیں انہیں کام میں لائے اور زندگی کا راستہ طے کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں سے امید لگائے رکھے، کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے اور ہر روز ایک نیا بت تراشے۔ ایک خادم کو جاننا چاہیے
کہ وہ مخدوم کی نہیں بلکہ اپنی روٹی کھاتا ہے۔ مزدور کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے۔ اجر اس پر مفت میں احسان نہیں کرتا۔ ہر ملازم کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حکومت یا معاشرے سے تعلق رکھنے والے ادارے یا اس کے سربراہ کا عطیہ اور ہدیہ نہیں لیتا بلکہ اپنے کام کی مزدوری لیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک آزاد انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ کرے اور اس کے آگے سر جھکائے، ورنہ اس کے باطن میں وہی پستی اور شرک کی وہی غلامی موجود ہوگی جو بت پرستوں میں بظاہر دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفس پر اعتماد سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی ذاتی لیاقت کو کام میں لائے اور دوسروں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا سے اپنا تعلق توڑ لے اور خدا اپنے آپ کو ہر امید اور آرزو کا مختار اور خود اپنے آپ کو ہر امید اور آرزو کا مختار اور حقیقی صاحب تاثیر سمجھنے لگے۔ دوسروں کے سہارے جینے کے نقصانات۔ دوسروں کے سہارے جینا در حقیقت انسانی افتخار اور آزادی کے شرف کو کھو دینا ہے، کیونکہ یہ ان تمام سماجی برائیوں کا سرچشمہ ہے جو ذلت اور پستی سے جنم لیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے بھروسے پر بیٹھا رہے اور ہر کس و ناقص کا دست نگر ہو، وہ در حقیقت اپنے ارادے اور شعور کو دوسروں کے ہاتھوں بیچ ڈالتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی خوشامد کرے اور جو کچھ وہ چاہے اور کہے، خواہ وہ چیز سچ ہو یا جھوٹ اور خواہ اچھی ہو یا بری، اسے انجام دے۔ ہر ذلت برداشت کرے، غیروں کی اطاعت کرے، ہر ظلم اور ہر ناجائز چیز پر راضی ہو اور بالآخر تمام اسلامی قواعد و ضوابط کو بیکار سمجھے۔ ضرورت کے بغیر دوسروں سے سوال کرنا اسلام میں حرام ہے، اور فقراء کی مالی امداد کہ جو اسلامی احکام کا جز ہے، وہ فقط ان تنگ دست لوگوں کے لیے ہے جن کی کمائی ان کے اخراجات کے برابر نہ ہو یا جو کام کاج کرنے کے قابل نہ رہیں۔